میں کچھ بیچتا ہوں اور وہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ بھی جواب میں کچھ بھیجے گا، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ، اس میں سود کا اندیشہ ہے۔ ہاں جی، کیونکہ برابر سرا برابر ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اور اگر آپ اللہ کے لیے بیچ رہے ہیں تو بے شک آپ جو ہے نا وہ 1 کلو بیچے، وہ بے شک آپ کے لیے 1 من بیچے، کوئی مسئلہ نہیں، اور بے شک نہ بیچے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے بیچے، آپ نے اس کے لیے تو نہیں بیچے کہ لوگ آپ کو دیں۔ یہ نیوتا کہتے ہیں نا، نیوتا، یہ شادی بیاہ میں یہ چیز ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو دے دیں، دلہن کو یا دلہا کو دے دیں، یا ختنے میں جو ہے نا لوگ دیتے ہیں، بچے کو دیتے ہیں، یا ختم قرآن میں دیتے ہیں، اور پھر وہ نوٹ کرتے ہیں کہ اتنا اتنا دیا ہوا ہے، اور پھر بعد میں آپ ان کو، یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ اس کے مقابلے میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ نہ دیں، برا ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے، بھائی کہیں گے یار بہت کنجوس آدمی ہے، لیکن اس چیز سے تو بچ جاؤ گے نا، اور اگر دو گے تو نیت کر لو کہ میں نے اللہ کے لیے دی، میں نے اس کا کچھ طلب نہیں کرنا، پھر دل سے نکالو۔ وہ ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی اچھی مثال ضرب الامثال میں بنائی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک ضرب المثل، نیکی کر دریا میں ڈال مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب کوئی نیکی کرتے پرواہ نہ کرے، پھر اس کا بھی مجھے کچھ بدلہ ملے گا، بدلے کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ ہاں جی، بدلے والی بات اپنے آپ کو پنسانے والی بات ہے۔ یہ شادی بیاہ میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہندوستان میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہاں جی، وہاں مطلب یا تو یہ مطلب صورتحال ہے کہ باقاعدہ جیسے وہ نہیں ہوتے جہیز طلب کیا جاتا ہے، اتنا 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 اتنا، دو، خدا کے بندے شرم نہیں آتی، یہ کیا آپ پوچھ رہا ہوں بھائی، مرد کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے، یہ کیا عورت کے تابع ہونا چاہتے ہو؟ ہاں جی، مطلب وہ آپ کو دے دے، شرم نہیں آتی؟ ہاں جی، مطلب یہ ایک بات ہے۔ اور اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو ہوتا ہے، مطلب جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی ایک بادشاہ نے دعوت کی، آپ بادشاہ کے محل میں چلے گئے، آپ شہد کی 2 بوتلیں ساتھ لے گئے، کیونکہ اگرچہ بادشاہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی محبت دکھانے کے لیے جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا وہ محبت سے وہ 2 بوتل شہد لے جائیں۔ اگر واقعی محبت سے دیا گیا ہے تو بادشاہ اس کے مقابلے میں شاید بہت کچھ دے دے، مطلب ظاہر بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق تو دے گا، لیکن اگر آپ نے ذرا بھی جتایا نا کہ میں یہ 2 بوتلیں لایا ہوں، تو بادشاہ ممکن ہے آپ کو 20 بوتلیں دے کے حقارت کے ساتھ واپس کر لے کہ بھائی لے جاؤ، اس لیے تو نے کی نا، لے جاؤ۔ بادشاہ کے دل میں آپ کی کیا قدر رہے گی؟ آپ نے اپنا پتہ کاٹ دیا۔ یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح معاملہ کرتا ہے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے لیے جو بات بس وہ اللہ کے لیے کرو، محبت کے ساتھ کرو۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والا ہدیہ کی، فرمایا بھائی میں صرف وہ ہدیہ لیتا ہوں جو محبت کے ساتھ ہوتا ہے، نہ وہ ہدیہ لیتا ہوں جو مجھے کوئی کام کرنے کی وجہ سے دیا جائے، مثال کے طور پر کسی کو وظیفہ دے دیا، کسی کو ذکر دے دیا، تو وہ اجرت تو اس پہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور یا اگر مجھ سے کوئی مطلب سفارش کروانا چاہتے ہیں، ہاں جی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، مطلب اس اجرت لینا اس پہ، تو یہ ان معاملات میں تو میں کچھ نہیں دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی محبت کے ساتھ دیتا ہے تو یہ سنت ہے، اور سنت والی ہدیہ کو قبول کرنا سنت ہے، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو اگر مطلب یہ ہے کہ محبت درمیان میں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ اللہ کے لیے کریں تو بہت بہترین۔ ایک دفعہ مولانا شریف ہزاروی صاحب دامت برکاتہم، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست باتیں کر رہا تھا، اچانک میں نے کہا مولانا معاف کیجیے گا، میرے دل میں خیال آ رہا ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا میرے دل میں آ رہا ہے کہ آپ کو 5 روپیہ دیا کروں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اس وقت 5 روپے کی ویلیو ہوتی تھی۔ ہاں جی، تو اس نے فوراً جو ہے نا مطلب دونوں ہاتھ اس طرح کر لیے تو میں جیب سے نکال کے اس پہ رکھا، اس نے اس کو جیب میں رکھا، کہتے ہیں انشاءاللہ جب میں عمرہ کے لیے جاؤں گا تو میں اس میں استعمال کروں گا۔ اس نے قدر کی ماشاءاللہ سے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھو محبت والی بات ہے، اس میں درمیان میں کوئی بات نہیں،
بس دل میں آیا اور دے دیا، بس بات ختم ہو گئی، اور اس نے پھر محبت سے قدر بھی کی. تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ اس معاملے میں سنسیئر رہو، خالص مخلص، بس للہ فی اللہ، اور کوئی درمیان میں کوئی چیز نہ لاؤ، ورنہ کبھی رشوت بن جائے گا، ہاں جی، کبھی خوشامد بن جائے گا، کبھی سود بن جائے گا. اب کتنے مصیبتیں اور بلائیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں پھر. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے.